نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی پہچان جانوروں سے اور مویشیوں سے. فرمایا کہ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے، جانور بنائے. لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، ان میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو اور بعض کو کھاتے ہو. تو انعام مویشی، اس میں کوئی 8 قسم کے ایسے جانور ہیں جو بڑے جانور ہیں، جو حلال ہیں، جو انسان کے کام آتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، یہ وہ ذات ہے جس نے یہ بنایا. کوئی بنا سکتا ہے جی؟ کوئی بکری کا بچہ بھی نہیں بنا سکتا، کوئی چھوٹی سی چڑیا بھی نہیں بنا سکتا. اللہ نے اتنے بڑے بڑے جانور پھر اس کو انسان کے اختیار میں دے دی. فرمایا کہ لترکبوا منہا، کچھ وقت تم سواری کرتے ہو، سوار ہوتے ہو جانوروں پر. اب تو وہ کم ہو گئے، لیکن کہیں کہیں پھر بھی ہے. اس پہ تم سوار ہوتے ہو، سواری کرتے ہو، اور کچھ کو ذبح کر کے کھا جاتے ہو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. تو یہ جو جانور ہے اتنے بڑے بڑے، یہ بھی اللہ نے انسان کے تابع کر دیے. پیدا بھی اسی نے کیے، تو اسی سے پہچانو کو اتنا بڑا اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ان کی پیدائش کس طرح بنی. اور پھر تابع کر دیے. جب ہم ذبح کرتے ہیں بیچارے چپ چاپ، اگر ان کو بھی زبان ملتی تو ٹھہرنا انسان تجھے بھی ذبح کرے، ہم بھی کھائیں. لیکن نہیں، وہ بیچارے چپ چاپ ہمارے سامنے لیٹ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اللہ کی ذات کی پہچان ہے، اور نہ کوئی دوسری ہستی اس طرح نہیں کر سکتی. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا، کہ کچھ وقت تم سواری کرتے ہو. اب بھی فوج جو ہے نا، فوج کئی ملکوں کی جو فوج ہوتی ہے ان کے لیے گھوڑوں کا رکھنا ضروری ہوتا ہے. اب بھی ہمارے فوج کے پاس بھی ہے، کیونکہ جہاں جا کے گاڑیوں کا سسٹم ختم ہوتا ہے پھر آگے گھوڑوں کا کام شروع ہوتا ہے. اور گھوڑا ایسا جانور ہے کہ یہ برکت والا ہے، کہ رسول نے فرمایا کہ یہ اس کے پیشانی میں برکت رکھ دی گئی. اور ایک طاقتور جانور ہے، کئی کام کرتے ہیں. اونٹ کو دیکھ لو کتنا کام کرتا ہے، صحراؤں میں اسی سے کام لیا جاتا تھا. تو دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑے، گدھے، خچر، یہ تو ایک تمہاری سواریوں کے لیے اور دوسری تمہاری خوبصورتی بھی ہے. کہتے ہیں میری گائے کو دیکھو، میرے بیل کو، میرے گھوڑے کو دیکھو، یہ تمہاری خوبصورتی بھی ہے. وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ ایسے سواریاں بھی پیدا کرے گا. اس دور کی بات ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی سواریاں بھی اللہ بنائے گا جس کا ابھی تمہیں علم نہیں ہے. تو اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی نا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ پیدا ہوتی رہے گی.
اور اس کے بعد کیا پیدا ہوتا ہے وہ بھی اسی آیت میں شامل ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُ، اللہ اور بھی سواریاں بنائے گا تمہارے لیے جن کا بھی تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُ، کب کہہ دیا؟ یہ آج بنا رہے ہیں۔ اللہ نے بنایا کہ تم اور بھی بناؤ گے، اور بھی بنائے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان جانوروں میں تمہارے لیے فائدے بھی ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تم ان پر سوار ہو کر جاتے ہو جہاں تمہارا کام ہو، سوار ہو کے وہاں تک پہنچتے ہو ان جانوروں پہ۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ، ان پر بھی سواری کرتے ہو اور کشتیوں پر بھی سواری کرتے ہو۔ تو کشتی تو نوح علیہ السلام کے دور سے بن گئی تھی، اب اس کی جدید صورتیں آ گئی ہیں۔ جتنا بھی آپ کا بڑا جو تجارت، بڑی بڑی تجارتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی مشینری آتی ہے، یہ ان جہازوں کے ذریعے سے آتی ہے جو کہ بحری ہے، کیونکہ کشتی کی صورت تھی اب وہ بحری جہاز بن گیا۔ تو فرمایا کہ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ، اپنے کام کی جگہ پر پہنچتے ہو ان سواریوں کو استعمال کر کے۔ اور فرمائے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ کی کس کس کی نشانی کہ تم وہ منکر بنو گے، انکار کرو گے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور آگے سورت اس میں آ رہا ہے اگلی سورت میں کہ وَفِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِكُمْ افلا تبصرون، آفاق میں بھی، جہان میں بھی، اور تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہڈیاں کو جدھر جا رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہی ہیں، کوئی کہاں جا رہا ہے، مسل کہاں جا رہے ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ کی یہ نشانیاں ہیں۔ ایک پتا کوئی نہیں بنا سکتا، کیسے کیسے خوبصورت بنے، ایک پتے کے 3 رنگ، ایک پھول کے 3 4 رنگ، یہ کون کرتا ہے؟ یہ تخلیق کون کرتا ہے؟ تو پہچانو اس اپنے رب کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دیکھتے ہو تم اس کی نشانیاں۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، بس کس نشانی کا تم انکار کرو گے؟ ہاں فرمایا اگر تم انکار کرتے ہو تو اگلی بات یہ سنو کہ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا تم زمین میں چلے پھرے نہیں ہو؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہے ان کا انجام کیا ہوا۔ تو فرمایا کہ فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ، وہ تم سے تعداد میں بھی زیادہ تھے، وَأَشَدَّ قُوَّةً، اور طاقت میں بھی زیادہ تھے۔ قوم عاد اور قوم سمود اور یہ جو لوگ تھے نا جی، یہ بڑے بڑے آسمان تک باتیں کرتے تھے، ایسے ایسے انسان تھے، ایسے ایسے مرد اور عورتیں، اتنے بڑے بڑے مضبوط۔ فرمایا کہ تم نہیں مانتے، انہوں نے نہیں مانا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ تم بھی مانو، ماننے میں کیا ہے؟ بچت ہے۔ فرمایا کہ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ، تم سے کثرت میں بھی زیادہ تھے، گنتی میں بھی زیادہ تھے، وَأَشَدَّ قُوَّةً، اور طاقت میں بھی زیادہ تھے، وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اپنی نشانیاں چھوڑنے میں بھی تم سے زیادہ مضبوط تھے۔ ان کی نشانیاں ابھی تک چل رہی، ہماری تو نشانی اب ہالی ووڈ کی نشانیاں دیکھو نا، کل دیکھیے کیا نام ہے جی اس ریاست کا؟ لاس اینجلس۔ اور وہ جو بڑے بڑے اداکار ہیں، ایک ان کی صحیح تصویر دکھا رہے ہیں اس کے بنگلے کی، اس کی کوٹے کی، اور ایک جلے ہوئے کی دکھا رہے ہیں۔ یہ اس کا بنگلہ تھا جو کہ خربوں کا تھا، اور یہ اب دیکھ لو۔ اور غزہ کو انہوں نے تباہ کیا 1 سال لگا کے، اللہ نے ان کو تباہ کیا 2 دن لگا کے۔ اللہ کے ساتھ تم مقابلہ کرتے ہو؟ فرمایا کہ تم سے ان کے آثار پرانوں کے ابھی تک چل رہے، تمہارے آثار کو اللہ ختم کر دے۔ اللہ کا عذاب جو جب آتا ہے نا تو پھر ایسا ہے،
اب کہاں سے ہے وہ تو ترقی یافتہ ملک کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو آگ کو بجھائیں تو بجھائیں کس طرح، ادھر بجھا رہے ہیں وہاں سے بھڑک اٹھتی ہے تو اللہ کی شان، ادھر سے بجھاتے ہیں ادھر سے بھڑک اٹھتی ہے، ادھر سے برف باری ایک جگہ پہ ہو رہی ہے ادھر سے وہ بھاگ رہے ہیں۔ اور اس سے میرا کچھ عرصہ پہلے ایک اور شہر بھی طوفان سے تباہ ہوا، تو وہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ غزہ کا بدلہ ہے جو اللہ تم سے لے رہا ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کی مدد مسلمانوں نے نہیں کی، لیکن اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے تھے، روتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے کوئی مسلمان نہیں گیا، تو اللہ نے خود ہی اپنا تازیانہ بھیج دیا، اور جو مدد انہوں نے اسرائیل کو دی اللہ نے اس سے زیادہ ان کو خسارے میں ڈال دیا۔ فرمایا کہ اس سے پہلے اس سے زیادہ مضبوط گزرے گا جب وہ وما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، انہوں نے جو کمایا تھا وہ ان کے کام نہیں آئے تھا، تمہارا کمایا بھی تمہارے کام، اللہ کو راضی کرو، اس کو مانو، اس کے سامنے سجدہ کرو، اس کو پہچانو کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ وہ جب راضی ہوگا تو سارے راستے آسان ہوں گے۔ اللہ اپنے عذاب سے بچے، اللہ کے عذاب بے شمار ہے۔ اللہ پاک فرماتے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کی فوجوں کو وہی جانتا ہے کہ اس کی کتنی فوجیں ہیں۔ آگ اس کی فوج ہے، مچھر اس کی فوج ہے، پانی اس کی فوج ہے، بیماریاں اس کی فوج ہے، زلزلہ اس کا فوج ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یہ تم نے جو ایٹم بنا کے رکھے ہیں یہ کیا فوج ہے؟ اس کی جو فوج ہے نا اس کو اللہ پاک ہی جانتے ہیں کہ کتنی ہے، کس سے وہ قابل ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے فوج کو وہی جانتا ہے کہ کیا کیا کس سے اس نے کام لینا ہے۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، بچت مانگنی چاہیے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے، لترکبوا منہا، تاکہ تم اس پہ سواری کرو، ومنہا تأکلون، اور کچھ کو کھاؤ، ولکم فیہا منافع، اور اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور اس جگہ تک ان کے ذریعے سے پہنچتے ہو جو تمہارے دلوں کے اندر اس جگہ کی خواہش ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سواری کرتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں کو تم روز دیکھتے ہو۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پس اللہ کی کس نشانی کیا تم انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا تم نے زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ تم دیکھتے کہ ان کا انجام اس سے پہلے کیا ہوا۔ کانوا اشد منہم، کانوا اکثر منہم، کثرت میں بھی تم سے زیادہ تھے، واشد قوۃ، اور طاقت میں بھی تم سے زیادہ مضبوط تھے، وآثارا فی الارض، اور زمین میں نشانیاں چھوڑنے کے حوالے سے بھی تم سے زیادہ مضبوط تھے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، بس وہ چیزیں ان کے کام نہ آئی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔